سورہ حج کی آیت نمبر 65 سورہ حج کا 9واں رکوع اور 17ویں پارے کا 16واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض، کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے تمہارے قابو میں کر دیا جو کچھ زمین میں ہے، یعنی جانور وغیرہ جن پر تم سوار ہوتے ہو اور جن سے تم کام لیتے ہو، والفلک تجری فی البحر بامری، اور کشتی کے دریا میں سمندر میں اللہ کے حکم سے چلتی ہے، تمہارے لیے اس کے چلانے کے واسطے ہوا کو اور پانی کو مسخر کیا، وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، اور وہ روکے ہوئے ہے آسمان کو کہ زمین پر نہ گر پڑے، الا بِإِذْنِهِ، مگر اللہ کے حکم سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمان کو روکا ہوا ہے، وہ زمین پر گرتا نہیں، اگر اللہ کا حکم ہو تو گر جائے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ آدمیوں پر بڑی مہر والا مہربان ہے، لطف و کرم فرمانے والا ہے، کہ اس نے ان لوگوں کے لیے منفعتوں کے دروازے کھولے، طرح طرح کے نفع عطا فرمائے اور طرح طرح کی مضرتوں سے، نقصانات سے ان کو محفوظ کیا۔ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ، اور وہی ہے جس نے تمہیں زندہ کیا، بے جان نطفے سے پیدا فرما کر تمہیں زندہ کیا۔ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر تمہیں مارے گا، تمہاری جب عمریں پوری ہو جائیں گی، جو نصیب میں عمر لکھی ہے، پھر تمہیں موت آئے گی۔ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر تمہیں زندہ کرے گا قیامت کے دن ثواب اور عذاب کے لیے۔ ان الانسان لکفور، بے شک آدمی بڑا ناشکرا ہے کہ باوجود اتنی نعمتوں کے اللہ کی عبادت سے منہ پھیرتا ہے اور بے جان مخلوق کی پوجا کرتا ہے۔ لکل امت جعلنا منسکا، ہر امت کے لیے ہم نے عبادت کے قاعدے بنا دیے، اہل دین اور اہل ملل میں سے ہر امت کے لیے ہم نے عبادت کے قاعدے قوانین مقرر فرمائے، ہم ناسکوہ، کہ وہ ان پر چلے اور عامل ہو ان قاعدوں پر وہ عمل کریں۔ فلا ینازعنک فی الامر، تو ہرگز وہ آپ سے اس معاملے میں جھگڑا نہ کریں، یعنی دین کے معاملات میں اور ذبیحہ کے معاملے میں وہ جھگڑا نہ کریں۔ یہ آیت بدیل بن ورقا اور بشر بن سفیان اور یزید بن خنیس کے بارے میں نازل ہوئی۔ ان لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام سے کہا تھا، کیا سبب ہے جس جانور کو تم خود قتل کرتے ہو اسے تو کھاتے ہو، اور جس کو اللہ مارتا ہے اس کو نہیں کھاتے؟ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ یعنی وہ کہتے تھے کہ جسے خود تم ذبح کرتے ہو اسے تو کھاتے ہو، اور جو بکری خود بخود مر جائے کسی بیماری سے یا ایسے ہی مر جائے تو تم اسے مردار سمجھتے ہو، نہیں کھاتے۔ تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ یہ بلا وجہ جہالت سے بحث کرتے ہیں۔ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اور اپنے رب کی طرف بلاؤ اور لوگوں کو اس پر ایمان لانے، اللہ کا دین قبول کرنے اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہونے کی دعوت دو۔ اِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ، بے شک آپ سیدھی راہ پر ہیں۔ وَإِن جَادَلُوكَ، اور اگر وہ آپ سے جھگڑیں، فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، تو آپ فرما دیں کہ اللہ خوب جانتا ہے تمہارے کرتوت۔ اللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، اللہ تم میں فیصلہ کر دے گا قیامت کے دن، فی ما کنتم فیہ تختلفون، جس بات میں تم اختلاف کر رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حقیقت حال ظاہر فرما دے گا۔
الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض، کیا تو نے نہ جانا کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے. ان ذالک فی کتاب، بے شک یہ سب ایک کتاب میں ہے، یعنی لوح محفوظ میں ہے. ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ اللہ پر آسان ہے، یعنی تمام باتوں کا علم، تمام واقعات کا علم لوح محفوظ میں لکھنا یہ اللہ پر آسان ہے. اب اس کے بعد کافروں کی جہالت کا بیان فرمایا جاتا ہے کہ وہ ایسے بتوں کی پوجا کرتے ہیں جو کسی بھی لحاظ سے پوجا کرنے کے لائق نہیں. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور اللہ کے سوا ایسوں کو پوجتے ہیں، یعنی بتوں کو جن کی کوئی سند اللہ نے نہ اتاری. وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٍ، اور ایسوں کو پوچھتے ہیں جن کا خود انہیں کچھ علم نہیں، یعنی ان کے پاس اپنے اس کام کی نہ کوئی دلیل عقلی ہے نہ کوئی نقلی ہے. نہ آسمانی کتابوں کی دلیل ہے ان کے پاس، نہ آسمانی صحیفوں کی کوئی دلیل ہے، نہ کوئی عقلی دلیل ہے. محض جہالت اور نادانی کی وجہ سے گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، اور جو کسی طرح پوجے جانے کے قابل نہیں، مستحق نہیں، ان کو پوچھتے ہیں، یہ شدید ظلم ہے. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں، یعنی مشرکوں کا کوئی مددگار نہیں، کوئی انہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے گا. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان پر ہماری روشن آیتیں پڑھی جائیں اور قرآن کریم انہیں سنایا جائے جس میں احکام کو بیان ہے، حلال حرام کی تفصیل ہے. تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، تو تم ان کے چہروں پر بگڑنے کے آثار دیکھو گے جنہوں نے کفر کیا. قرآن کی آیتیں سن کر کافروں کے منہ بگڑ جاتے ہیں. یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، قریب ہے کہ لپٹ پڑیں ان کو جو ہماری آیتیں ان پر پڑھتے ہیں، یعنی جو قرآن کی تلاوت ان کے سامنے کرے اس پر حملہ کرنے کے لیے وہ تیار ہو جاتے ہیں. اتنا قرآن سن کر انہیں غصہ آتا ہے، ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں. قل، اے محبوب آپ فرمائیے، افأنبئکم بشر من ذالکم، کیا میں تمہیں بتا دوں جو تمہارے اس حال سے بھی بدتر ہے، یعنی تمہارے اس غیظ اور ناگواری سے بھی وہ بدتر ہے. جو ناگواری غیظ قرآن سن کر تم میں پیدا ہوتی ہے، النار، وہ جہنم کی آگ ہے. وعدہ اللہ الذین کفروا، اللہ نے اس کا وعدہ دیا ہے کافروں کو. وبئس المصیر، اور کیا ہی بری پلٹنے کی جگہ ہے. یعنی یہ کافر قرآن پاک سن کر اتنا جلتے ہیں اور غصے میں آتے ہیں، انہیں سوچنا چاہیے جب یہ جہنم کی آگ میں جائیں گے تو ان کا کیا حال ہوگا. سورہ حج کا 9واں رکوع مکمل ہوا. اللہ رب العالمین اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن اور منور فرمائے، ہمارے ظاہر باطن کو روشن فرمائے. رب العالمین ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے.